تو میں ہم ٹاپ ٹرینڈنگ ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ وہاج یعنی کہ سعد وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں رخصتی نہیں کرنی۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہانیہ عامر یعنی کہ ماہر وہ کہتی ہے اریب مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی نہ کوئی اچھی لڑکی مل گئی ہے۔ دوسری طرف اریب کی ماں کہتی ہے تیار رہنا، تمہارا سنڈے کو فہا کے ساتھ نکاح ہے۔ دوسری طرف ماہر کہتی ہے اریب اس لیے تمہاری زندگی میں میری جگہ ختم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ماہر خود کو کچن میں جا کر آگ لگانے لگتی ہے تو سعد کہتا ہے ماہر ہماری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم ناکام محبت کی خاطر خود کو ہی آگ لگا لیں، اپنی ہی زندگی کو برباد کر لیں۔ دوسری طرف ایک لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ہواؤں میں اڑنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اگلے ہی سین میں سعد ماہر سے کہتا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ، تم جو کہو گی، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم چاہو گی تو میں تمہیں اس کی خاطر چھوڑ دوں گا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے اگلے دن وہ اپنے کالج کے گیٹ کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب طرح کی حسرت ہلکورے لے رہی تھی۔ کالج جانے یا پڑھائی کرنے پر اس کا دل بالکل بھی مائل نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی میں نہ تو اس نے کوئی سکون کی رمق نظر آ رہی تھی اور نہ خوشی کی کوئی جھلک۔ وہ زندگی کے جس دور سے گزر رہی تھی اس عمر میں ایک لڑکی کے دل میں چاہنے اور چاہے جانے کا گہرا احساس پنپ رہا ہوتا ہے۔ ایک جانا انجانا محبوب ہر وقت اس کی سوچوں میں بسا اسے سہانے سپنوں میں کھویا رکھتا ہے۔ اس کی تو شکل و صورت بھی ایسی تھی کہ کئی چاہنے والوں کے لیے دل کے دروازے وار رکھتے، اتنے کہ اسے چناؤ مشکل ہو جاتا، مگر کسی کی ایسی جسارت سے پہلے ہی ایک غلیظ کمینے اور گھٹیا شخص نے اس پر اپنا ظالمانہ تصرف جما لیا تھا۔ وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی اس کی قید میں تھی۔ اس سے جان چھڑانے کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی تھیں۔ وہ کراچی کی تیز رفتار سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے کندھوں سے کتابوں کا بیگ لٹکائے خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس کے دائیں بائیں زندگی پورے قوت کے ساتھ رواں دواں تھی، جبکہ اس کی مثال زندگی کے اس بہتے دریا میں کسی لاش کی سی تھی۔ خوشی اور غم کے احساسات کا تصور وہ کھو چکی تھی۔ ایک نفرت کا جذبہ تھا جس کے زیر اثر وہ زندگی سے چمٹی ہوئی تھی۔ دلاور شیخ کی عبرت ناک موت ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی خوشی تھی۔ دلاور شیخ کی بیوی بننے سے موت کو گلے لگا لینا کئی گنا زیادہ آسان تھا، لیکن مرنے سے پہلے ہی وہ اس موضوع کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا مرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس خوش کن مناظر کو دیکھنے کے لیے وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھی، مگر ہر وقت اس سوچ میں کھوئے رہنے کے باوجود اسے کوئی مناسب حل نہیں سوجھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اپنی اس خواہش کو کیسے پورا کر پاتی۔ ایسا کوئی طریقہ اسے نہیں سوچ رہا تھا جس سے وہ ذلیل کا غلیظ سر اپنے ہاتھوں سے تن سے جدا کر دے۔ وہ اپنے کالج سے کافی آگے آ چکی تھی۔ کپڑوں کے ایک بازار میں گھس کر وہ مختلف دکانوں کے آگے لٹکے خوبصورت لباس دیکھنے لگی۔ پلاسٹک کے مجسموں کو ایسے عجیب و غریب لباس پہنائے گئے تھے جو اس نے خود تو کیا کسی اور عورت کے بدن پر بھی نہیں دیکھے تھے۔ کپڑوں کی مارکیٹ سے نکل کر وہ جوں توں اور کی مارکیٹ میں گھس گئی۔ دکانوں کے سامنے سے آہستہ روئی سے گزرتے ہوئے وہ حسرت ناک نگاہوں سے ان قیمتی جوتوں کو دیکھتی رہی جو اس کی قوت خرید سے کہیں باہر تھے۔ اپنے پاؤں کی طرف نظر دوڑانے پر اسے وہی پرانے جوتے نظر آئے جو وہ پچھلے 2 سال سے پہنتی چلی آ رہی تھی۔ کثرت استعمال سے جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے، ان کی اوپری چمک دمک بھی بس پالش کی مرہون منت تھی۔ اس بازار سے نکل کر وہ سبزی بازار میں گھس گئی۔ ریڑھیوں اور سٹالوں پر سجے مختلف اقسام کے عمدہ پھل اس کی اشتہا بڑھانے لگے۔ بہت سارے پھلوں کا تو اسے ذائقہ تک معلوم نہیں تھا کہ کبھی چکھنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ سبزی بازار کا اختتام نسبتاً چوڑے بازار میں ہوا جہاں ہر قسم کا سامان سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ماحول میں کوئی خالی ذہنی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس بازار کے بعد بڑی سڑک کی شروعات ہو گئی تھی جس کے جوانب میں بڑی عمارتیں، کمرشل پلازے اور خوبصورت ہوٹل نظر آ رہے تھے۔ ہوٹلوں کی پارکنگ میں نظر آنے والے رش سے اس نے اندازہ لگایا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ جیب سے اپنا سستا موبائل فون نکال کر اس نے وقت دیکھا۔
1:30 बज रहे थे। उसे अचानक भूख महसूस होने लगी। उसके लंच बॉक्स में रात की बासी दाल के बने हुए पराठे मौजूद थे, मगर उसे ऐसी मुनासिब जगह नजर न आई जहां बैठकर वो पेट पूजा कर सकती। किसी मुनासिब जगह को ढूंढने के लिए उसने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी थी। उस वक्त वह एक बड़े होटल के सामने से गुजर रही थी। सियाह रंग की खूबसूरत कार में सफ़ेद रंग का सूट पहने एक उधेड़वर शख्स बैठ रहा था। उसके लिए उकबी नशिस्त का दरवाज़ा एक बावरी पुलिस वाले ने खोला था। यकीनन वो कोई बाइख्तियार शख्स था जिसके लिए पुलिस का बावरी शख्स दरवाज़ा खोल रहा था। उसके कार में बैठते ही पुलिस वाला कार के उकब में मौजूद पुलिस जेब में बैठ गया, जिसमें उसके अलावा 3 और बावरी पुलिस वाले भी हथियारों से मुसल्लह बैठे थे। साफ नजर आ रहा था कि वो उसके मुहाफिज थे। अब उसको ये अंदाज़ा नहीं था क्या ये इतना बाख्तियार होगा कि मुझे दिलावर शेख के शर से निजात दिला सके। एक इम्कानी सोच उसके दिमाग में उभरी। वो उसे रोकने के ख्याल से चौड़ी रविश के करीब हो गई। न जाने मेरे इशारे पर रुकेगा भी कि नहीं, ये सोच जहन में रखते हुए उसने अपना हाथ उठाना चाहा, मगर उससे पहले ही उसके कानों में ब्रेकों की तेज चरचराहट गूंजी। उसने बेसाख्ता उस जानिब निगाहें घुमाईं। एक काले रंग की मर्सिडीज ने चौड़ी रविश के सामने रुककर आने वाली गाड़ी का रास्ता रोक दिया था। मर्सिडीज के पीछे 2 खुली छत वाली जीपें भी मौजूद थीं। दोनों जीपों में 4-4 अफराद सवार थे। मर्सिडीज रुकते ही जीप से एक मुसल्लह शख्स फुर्ती से उतरा और मर्सिडीज का उकबी दरवाज़ा खोल दिया। अब न जाने उसमें कौन सवार है और क्या ये सफ़ेद लिबास वाले से भी ज़्यादा बाइख्तियार होगा। उसके महदूद सोचें उन दोनों गाड़ियों में सवार शख्सियतों की ताकत का अंदाज़ा लगाने लगीं। मर्सिडीज के खुले दरवाजे से काली पतलून में मलबूस एक टांग नमूदार हुई, जिस पाँव में चमकता हुआ स्याही रंग का उम्दा बूट चमक रहा था, और फिर बड़े अंदाजा से वो मुकम्मल ही कार से बाहर आ गया। वो दराज कद और कसरती जिस्म का मालिक था। चौड़ी छाती, अंदर की तरफ घुसा हुआ पेट उसे कोई मंझा हुआ रेसलर जाहिर कर रहा था। कार से बाहर आते ही उसने कोट के सामने वाली 2 बटन बंद किए, आंखों पर लगाया, चश्मा उतार कर जेब में डाला और दोनों हाथ पतलून की जेब में डालकर खड़ा हो गया। उसकी मोटी भूरी आंखों में अजीब किस्म की बेरहमी हवीदा थी। चौड़ी पेशानी, गालों की उभरी हुई हड्डियां, उठी हुई बारीक सतून नाक, पतले पतले होंठ, उन पर मौजूद नफासत, तरशी हुई मूछें और 3-4 दिन की बड़ी हुई शेव जैसी दाढ़ी। मर्दाना वजाहत का शाहकार होने के बावजूद मजमूई तौर पर उसके चेहरे पर कोई ऐसी बात थी कि तनावुश की टांगें लरजने लगी थीं। उसने एक सरसरी निगाह तनावुश पर डाली और फिर कार का दरवाज़ा खोलने वाले की तरफ इस्तफामिया नज़रों से देखने लगा। उसने जल्दी से अपनी जेब से सिगरेट की डब्बी निकालकर उसके सामने पकड़ ली। एक सिगरेट निकालकर उसने अपने बारीक होंठों में पकड़ी। सिगरेट पेश करने वाले ने लाइटर जलाकर सिगरेट सुलगाई और पीछे हो गया। वो सिगरेट का लंबा कश भरकर बेतअस्सुर चेहरा लिए होटल से निकलने वाली कार की तरफ बढ़ा। उस लम्हे तनावुश झुरझुरी लेते हुए उस शख्स की तरफ मुतवज्जा हुई जिससे मदद मांगने के लिए वो उस रास्ते के करीब हुई थी। वो भी कार से बाहर आ गया था, मगर उस हाल में कि उसकी टांगों में होने वाली लर्जिश तनावुश को भी नजर आ रही थी। तो जस्टिस ज़हीर अमजद साहब, आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई। मर्सिडीज से बरामद होने वाली शख्सियत की आवाज़ भी उसकी जिसामत की तरह भारी और पुररोब थी। जस्टिस ज़हीर अमजद ने खुश्क होते हुए जुबान पर अपने होंठों पर फेरी और उसके हलक से मनमनाती आवाज़ बरामद हुई। कबीर दादा, कैसे हैं आप? आपने हाल पूछ लिया, अब काफ़ी बेहतर महसूस करने लगा हूँ। कबीर दादा की आवाज़ में छुपा तंज जस्टिस ज़हीर अमजद को लर्जा गया था। तनावुश वहाँ खड़ी खुद को अजीब सा महसूस करने लगी थी, मगर हैरत की बात यह थी कि किसी ने भी उसके यूं खड़े होने को अहमियत नहीं दी थी। कबीर दादा, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या? जस्टिस ज़हीर अमजद ने हकलाते हुए पूछा। तो कबीर दादा कहने लगे, सुना है आप हमारे एक खिदमतगार को फांसी की सज़ा सुनाने वाले हैं और इसी वजह से उसके केस का फैसला मुसलसल अल्तवा का शिकार हो रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तो बस उसकी बेगुनाही के लिए किसी मुनासिब सबूत का मुंतज़िर हूँ। इस वजह से फैसले ही थोड़ी ताख़ीर हो गई है। कबीर दादा ने इस्तेज़ाई अंदाज में हंसते हुए अपना पाँव उसकी कार के बोनट पर रखा। वो कबीर दादा का आदमी है, उसकी बेगुनाही का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। बिल्कुल जनाब, आप सही फरमा रहे हैं। खौफ से जस्टिस का रंग पीला पड़ गया था। वैसे इतने समझदार हो, यह मुझे देखकर अकल आ गई है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कबीर दादा। वो खुश्क होते हुए होंठों को तर करने लगा। कबीर दादा ने हाथ में
سلگتی سگریٹ کی راکھ اپنے بونٹ پر رکھے بوٹ پر جھاڑی اور پھر افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا جسٹس امجد ظہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ اوفو یار دیکھو، پھر بوٹ کی پالش خراب کر بیٹھا ہوں۔ آپ کے پاس رومال تو ہوگا؟ جی جی، چہرے پر بے بسی کے تاثرات سجائے جسٹس ظہیر امجد نے جیب سے رومال نکالا اور قریب ہو کر کبیر دادا کے بوٹ پر پڑی سگریٹ کی راکھ صاف کر دی۔ کبیر دادا کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پرسوں شام کو میں اپنے آدمی کی رہائی پر اپنی کوٹھی میں پارٹی دے رہا ہوں، ضرور تشریف لائیے گا۔ جی ضرور۔ جسٹس ظہیر نے اس بات میں سر ہلایا اور کبیر دادا واپس اپنی کار کی جانب مڑ گیا۔ اس کی سرسری نگاہ دوبارہ تناوش پر پڑی۔ کار کے دروازے کے پاس رکتے ہوئے وہ خفت اور ذلت کے ملے جلے احساس میں مبتلا جسٹس سے پوچھنے لگا، کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ السلام علیکم معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ٹاپ ٹرینڈنگ ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ وہاج یعنی کہ سعد وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں رخصتی نہیں کرنی۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہانیہ عامر یعنی کہ ماہر وہ کہتی ہے، اریب مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی نہ کوئی اچھی لڑکی مل گئی ہے۔ دوسری طرف اریب کی ماں کہتی ہے، تیار رہنا، تمہارا سنڈے کو فہا کے ساتھ نکاح ہے۔ دوسری طرف ماہر کہتی ہے، اریب اسی لیے تمہاری زندگی میں میری جگہ ختم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ماہر خود کو کچن میں جا کر آگ لگانے لگتی ہے تو سعد کہتا ہے، ماہر ہماری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم ناکام محبت کی خاطر خود کو ہی آگ لگا لیں، اپنی ہی زندگی کو برباد کر لیں۔ دوسری طرف ایک لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ہواؤں میں اڑنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اگلے ہی سین میں سعد ماہر سے کہتا ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، تم جو کہو گی، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تم چاہو گی تو میں تمہیں اس کی خاطر چھوڑ دوں گا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے اگلے دن وہ اپنے کالج کے گیٹ کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب طرح کی حسرت ہلکورے لے رہی تھی۔ کالج جانے یا پڑھائی کرنے پر اس کا دل بالکل بھی مائل نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی میں نہ تو اس نے کوئی سکون کی رمق نظر آ رہی تھی اور نہ خوشی کی کوئی جھلک۔ وہ زندگی کے جس دور سے گزر رہی تھی، اس عمر میں ایک لڑکی کے دل میں چاہنے اور چاہے جانے کا گہرا احساس پنپ رہا ہوتا ہے۔ ایک جانا انجانا محبوب ہر وقت اس کی سوچوں میں بسا اسے سہانے سپنوں میں کھویا رکھتا ہے۔ اس کی تو شکل و صورت بھی ایسی تھی کہ کئی چاہنے والوں کے لیے دل کے دروازے وار رکھتے، اتنے کہ اسے چناؤ مشکل ہو جاتا، مگر کسی کی ایسی جسارت سے پہلے ہی ایک غلیظ، کمینے اور گھٹیا شخص نے اس پر اپنا ظالمانہ تصرف جما لیا تھا۔ وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی اس کی قید میں تھی۔ اس سے جان چھڑانے کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی تھیں۔ وہ کراچی کی تیز رفتار سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے کندھوں سے کتابوں کا بیگ لٹکائے خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس کے دائیں بائیں زندگی پورے قوت کے ساتھ رواں دواں تھی، جبکہ اس کی مثال زندگی کے اس بہتے دریا میں کسی لاش کی سی تھی۔ خوشی اور غم کے احساسات کا تصور وہ کھو چکی تھی۔ ایک نفرت کا جذبہ تھا جس کے زیر اثر وہ زندگی سے چپٹی ہوئی تھی۔ دلاور شیخ کی عبرت ناک موت ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی خوشی تھی۔ دلاور شیخ کی بیوی بننے سے موت کو گلے لگا لینا کئی گنا زیادہ آسان تھا، لیکن مرنے سے پہلے ہی وہ اس موضوع کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا مرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس خوش کن مناظر کو دیکھنے کے لیے وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھی، مگر ہر وقت اس سوچ میں کھوئے رہنے کے باوجود اسے کوئی مناسب حل نہیں سوجھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اپنی اس خواہش کو کیسے پورا کر پاتی۔ ایسا کوئی طریقہ اسے نہیں سوچ رہا تھا جس سے وہ ذلیل کا غلیظ سر اپنے ہاتھوں سے تن سے جدا کر دے۔ وہ اپنے کالج سے کافی آگے آ چکی تھی۔ کپڑوں کے ایک بازار میں گھس کر وہ مختلف دکانوں کے آگے لٹکے خوبصورت لباس دیکھنے لگی۔ پلاسٹک کے مجسموں کو ایسے عجیب و غریب لباس پہنائے گئے تھے جو اس نے خود تو کیا کسی اور عورت کے بدن پر بھی نہیں دیکھے تھے۔ کپڑوں کی مارکیٹ سے نکل کر
وہ جوں توں اور کی مارکیٹ میں گھس گئی۔ دکانوں کے سامنے سے آہستہ روئی سے گزرتے ہوئے وہ حسرت ناک نگاہوں سے ان قیمتی جوتوں کو دیکھتی رہی جو اس کی قوت خرید سے کہیں باہر تھے۔ اپنے پاؤں کی طرف نظر دوڑانے پر اسے وہی پرانے جوتے نظر آئے جو وہ پچھلے 2 سال سے پہنتی چلی آ رہی تھی۔ کثرت استعمال سے جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے، ان کی اوپری چمک دمک بھی بس پالش کی مرہون منت تھی۔ اس بازار سے نکل کر وہ سبزی بازار میں گھس گئی۔ ریڑھیوں اور سٹالوں پر سجے مختلف اقسام کے عمدہ پھل اس کی اشتہا بڑھانے لگے۔ بہت سارے پھلوں کا تو اسے ذائقہ تک معلوم نہیں تھا کہ کبھی چکھنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ سبزی بازار کا اختتام نسبتاً چوڑے بازار میں ہوا، جہاں ہر قسم کا سامان سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ماحول میں کوئی خالی ذہنی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس بازار کے بعد بڑی سڑک کی شروعات ہو گئی تھی، جس کے جوانب میں بڑی عمارتیں، کمرشل پلازے اور خوبصورت ہوٹل نظر آ رہے تھے۔ ہوٹلوں کی پارکنگ میں نظر آنے والے رش سے اس نے اندازہ لگایا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ جیب سے اپنا سستا موبائل فون نکال کر اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہے تھے۔ اسے اچانک بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس کے لنچ باکس میں رات کی باسی دال کے بنے ہوئے پراٹھے موجود تھے، مگر اسے ایسی مناسب جگہ نظر نہ آئی جہاں بیٹھ کر وہ پیٹ پوجا کر سکتی۔ کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس وقت وہ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت کار میں سفید رنگ کا سوٹ پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھ رہا تھا۔ اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ ایک باوری پولیس والے نے کھولا تھا۔ یقیناً وہ کوئی بااختیار شخص تھا جس کے لیے پولیس کا باوری شخص دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی پولیس والا کار کے عقب میں موجود پولیس جیب میں بیٹھ گیا، جس میں اس کے علاوہ 3 اور باوری پولیس والے بھی ہتھیاروں سے مسلح بیٹھے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے محافظ تھے۔ اب اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کیا یہ اتنا بااختیار ہوگا کہ مجھے دلاور شیخ کے شر سے نجات دلا سکے۔ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ وہ اسے روکنے کے خیال سے چوڑی روش کے قریب ہو گئی۔ نہ جانے میرے اشارے پر رکے گا بھی کہ نہیں، یہ سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کانوں میں بریکوں کی تیز چرچراہٹ گونجی۔ اس نے بے ساختہ اس جانب نگاہیں گھمائیں۔ ایک کالے رنگ کی مرسیڈیز نے چوڑی روش کے سامنے رک کر آنے والی گاڑی کا راستہ روک دیا تھا۔ مرسیڈیز کے پیچھے 2 کھلی چھت والی جیپیں بھی موجود تھیں۔ دونوں جیپوں میں 4 افراد سوار تھے۔ مرسیڈیز رکتے ہی جیپ سے ایک مسلح شخص پھرتی سے اترا اور مرسیڈیز کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ اب نہ جانے اس میں کون سوار ہے اور کیا یہ سفید لباس والے سے بھی زیادہ بااختیار ہوگا۔ اس کے محدود سوچیں ان دونوں گاڑیوں میں سوار شخصیتوں کی طاقت کا اندازہ لگانے لگیں۔ مرسیڈیز کے کھلے دروازے سے کالی پتلون میں ملبوس ایک ٹانگ نمودار ہوئی، جس پاؤں میں چمکتا ہوا سیاہی رنگ کا عمدہ بوٹ چمک رہا تھا، اور پھر بڑے اندازہ سے وہ مکمل ہی کار سے باہر آ گیا۔ وہ دراز قد اور کسرتی جسم کا مالک تھا۔ چوڑی چھاتی، اندر کی طرف گھسا ہوا پیٹ اسے کوئی منجا ہوا ریسلر ظاہر کر رہا تھا۔ کار سے باہر آتے ہی اس نے کوٹ کے سامنے والی 2 بٹن بند کیے، آنکھوں پر لگایا، چشمہ اتار کر جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی موٹی بھوری آنکھوں میں عجیب قسم کی بے رحمی حویدہ تھی۔ چوڑی پیشانی، گالوں کی ابری ہوئی ہڈیاں، اٹھی ہوئی باریک ستون ناک، پتلے پتلے ہونٹ، ان پر موجود نفاست ترشی ہوئی مونچھیں اور 3-4 دن کی بڑی ہوئی شیو جیسی داڑھی۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار ہونے کے باوجود مجموعی طور پر اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات تھی کہ تناوش کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ اس نے ایک سرسری نگاہ تناوش پر ڈالی اور پھر کار کا دروازہ کھولنے والے کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس کے سامنے پکڑ لی۔ ایک سگریٹ نکال کر اس نے اپنے باریک ہونٹوں میں پکڑی۔ سگریٹ پیش کرنے والے نے لائٹر جلا کر سگریٹ سلگائی اور پیچھے ہو گیا۔ وہ سگریٹ کا لمبا کش بھر کر بے تاثر چہرہ لیے ہوٹل سے نکلنے والی کار کی طرف بڑھا۔
اس لمحے تناوش جھرجھری لیتے ہوئے اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی جس سے مدد مانگنے کے لیے وہ اس راستے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ بھی کار سے باہر آ گیا تھا، مگر اس حال میں کہ اس کی ٹانگوں میں ہونے والی لرزش تناوش کو بھی نظر آ رہی تھی۔ تو جسٹس ظہیر امجد صاحب، آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ مرسیڈیز سے برآمد ہونے والی شخصیت کی آواز بھی اس کی جسامت کی طرح بھاری اور پررعب تھی۔ جسٹس ظہیر امجد نے خشک ہوتے ہوئے زبان پر اپنے ہونٹوں پر پھیری اور اس کے حلق سے منمناتی آواز برآمد ہوئی۔ کبیر دادا، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے حال پوچھ لیا، اب کافی بہتر محسوس کرنے لگا ہوں۔ کبیر دادا کی آواز میں چھپا طنز جسٹس ظہیر امجد کو لرزا گیا تھا۔ تناوش وہاں کھڑی خود کو عجیب سا محسوس کرنے لگی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے بھی اس کے یوں کھڑے ہونے کو اہمیت نہیں دی تھی۔ کبیر دادا، مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے کیا؟ جسٹس ظہیر امجد نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تو کبیر دادا کہنے لگے، سنا ہے آپ ہمارے ایک خدمت گار کو پھانسی کی سزا سنانے والے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے کیس کا فیصلہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس اس کی بے گناہی کے لیے کسی مناسب ثبوت کا منتظر ہوں، اس وجہ سے فیصلے ہی تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے۔ کبیر دادا نے استہزائی انداز میں ہنستے ہوئے اپنا پاؤں اس کی کار کے بونٹ پر رکھا۔ وہ کبیر دادا کا آدمی ہے، اس کی بے گناہی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل جناب، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ خوف سے جسٹس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ویسے اتنے سمجھدار ہو، یہ مجھے دیکھ کر عقل آ گئی ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں کبیر دادا۔ وہ خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں کو تر کرنے لگا۔ کبیر دادا نے ہاتھ میں سلگتی سگریٹ کی راکھ اپنے بونٹ پر رکھے بوٹ پر جھاڑی اور پھر افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا جسٹس امجد ظہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ اوفو یار، دیکھو پھر بوٹ کی پالش خراب کر بیٹھا ہوں۔ آپ کے پاس رومال تو ہوگا؟ جی جی۔ چہرے پر بے بسی کے تاثرات سجائے جسٹس ظہیر امجد نے جیب سے رومال نکالا اور قریب ہو کر کبیر دادا کے بوٹ پر پڑی سگریٹ کی راکھ صاف کر دی۔ کبیر دادا کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پرسوں شام کو میں اپنے آدمی کی رہائی پر اپنی کوٹھی میں پارٹی دے رہا ہوں، ضرور تشریف لائیے گا۔ جی ضرور۔ جسٹس ظہیر نے اس بات میں سر ہلایا اور کبیر دادا واپس اپنی کار کی جانب مڑ گیا۔ اس کی سرسری نگاہ دوبارہ تناوش پر پڑی۔ کار کے دروازے کے پاس رکتے ہوئے وہ خفت اور ذلت کے ملے جلے احساس میں مبتلا جسٹس سے پوچھنے لگا، کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ السلام علیکم معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ٹاپ ٹرینڈنگ ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ وہاج یعنی کہ سعد وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں رخصتی نہیں کرنی۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہانیہ عامر یعنی کہ ماہر وہ کہتی ہے، اریب مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی نہ کوئی اچھی لڑکی مل گئی ہے۔ دوسری طرف اریب کی ماں کہتی ہے، تیار رہنا، تمہارا سنڈے کو فہا کے ساتھ نکاح ہے۔ دوسری طرف ماہر کہتی ہے، اریب اس لیے تمہاری زندگی میں میری جگہ ختم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ماہر خود کو کچن میں جا کر آگ لگانے لگتی ہے تو سعد کہتا ہے، ماہر ہماری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم ناکام محبت کی خاطر خود کو ہی آگ لگا لیں، اپنی ہی زندگی کو برباد کر لیں۔ دوسری طرف ایک لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ہواؤں میں اڑنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اگلے ہی سین میں سعد ماہر سے کہتا ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، تم جو کہو گی، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تم چاہو گی تو میں تمہیں اس کی خاطر چھوڑ دوں گا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے اگلے دن وہ اپنے کالج کے گیٹ کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب طرح کی حسرت ہلکورے لے رہی تھی۔ کالج جانے یا پڑھائی کرنے پر اس کا دل بالکل بھی مائل نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی میں نہ تو اس نے کوئی سکون کی رمق نظر آ رہی تھی اور نہ خوشی کی کوئی جھلک۔ وہ زندگی کے جس دور سے گزر رہی تھی اس عمر میں ایک لڑکی کے دل میں چاہنے اور چاہے جانے کا گہرا احساس پنپ رہا ہوتا ہے۔ ایک جانا انجانا محبوب ہر وقت اس کی سوچوں میں بسا اسے سہانے سپنوں میں کھویا رکھتا ہے۔ اس کی تو شکل و صورت بھی ایسی تھی کہ کئی چاہنے والوں کے لیے دل کے دروازے وار رکھتے، اتنے کہ اسے چناؤ مشکل ہو جاتا، مگر کسی کی ایسی جسارت سے پہلے ہی ایک غلیظ کمینے اور گھٹیا شخص نے اس پر اپنا ظالمانہ تصرف جما لیا تھا۔
وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی اس کی قید میں تھی۔ اس سے جان چھڑانے کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی تھیں۔ وہ کراچی کی تیز رفتار سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے کندھوں سے کتابوں کا بیگ لٹکائے خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس کے دائیں بائیں زندگی پورے قوت کے ساتھ رواں دواں تھی، جبکہ اس کی مثال زندگی کے اس بہتے دریا میں کسی لاش کی سی تھی۔ خوشی اور غم کے احساسات کا تصور وہ کھو چکی تھی۔ ایک نفرت کا جذبہ تھا جس کے زیر اثر وہ زندگی سے چپٹی ہوئی تھی۔ دلاور شیخ کی عبرت ناک موت ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی خوشی تھی۔ دلاور شیخ کی بیوی بننے سے موت کو گلے لگا لینا کئی گنا زیادہ آسان تھا، لیکن مرنے سے پہلے ہی وہ اس موضوع کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا مرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس خوشکن مناظر کو دیکھنے کے لیے وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھی، مگر ہر وقت اس سوچ میں کھوئے رہنے کے باوجود اسے کوئی مناسب حل نہیں سوجھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اپنی اس خواہش کو کیسے پورا کر پاتی۔ ایسا کوئی طریقہ اسے نہیں سوچ رہا تھا جس سے وہ ذلیل کا غلیظ سر اپنے ہاتھوں سے تن سے جدا کر دے۔ وہ اپنے کالج سے کافی آگے آ چکی تھی۔ کپڑوں کے ایک بازار میں گھس کر وہ مختلف دکانوں کے آگے لٹکے خوبصورت لباس دیکھنے لگی۔ پلاسٹک کے مجسموں کو ایسے عجیب و غریب لباس پہنائے گئے تھے جو اس نے خود تو کیا کسی اور عورت کے بدن پر بھی نہیں دیکھے تھے۔ کپڑوں کی مارکیٹ سے نکل کر وہ جوں توں اور کی مارکیٹ میں گھس گئی۔ دکانوں کے سامنے سے آہستہ روئی سے گزرتے ہوئے وہ حسرت ناک نگاہوں سے ان قیمتی جوتوں کو دیکھتی رہی جو اس کی قوت خرید سے کہیں باہر تھے۔ اپنے پاؤں کی طرف نظر دوڑانے پر اسے وہی پرانے جوتے نظر آئے جو وہ پچھلے 2 سال سے پہنتی چلی آ رہی تھی۔ کثرت استعمال سے جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے، ان کی اوپری چمک دمک بھی بس پالش کی مرہون منت تھی۔ اس بازار سے نکل کر وہ سبزی بازار میں گھس گئی۔ ریڑھیوں اور سٹالوں پر سجے مختلف اقسام کے عمدہ پھل اس کی اشتہا بڑھانے لگے۔ بہت سارے پھلوں کا تو اسے ذائقہ تک معلوم نہیں تھا کہ کبھی چکھنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ سبزی بازار کا اختتام نسبتاً چوڑے بازار میں ہوا، جہاں ہر قسم کا سامان سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ماحول میں کوئی خالی ذہنی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس بازار کے بعد بڑی سڑک کی شروعات ہو گئی تھی جس کے جوانب میں بڑی عمارتیں، کمرشل پلازے اور خوبصورت ہوٹل نظر آ رہے تھے۔ ہوٹلوں کی پارکنگ میں نظر آنے والے رش سے اس نے اندازہ لگایا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ جیب سے اپنا سستا موبائل فون نکال کر اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہے تھے۔ اسے اچانک بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس کے لنچ باکس میں رات کی باسی دال کے بنے ہوئے پراٹھے موجود تھے، مگر اسے ایسی مناسب جگہ نظر نہ آئی جہاں بیٹھ کر وہ پیٹ پوجا کر سکتی۔ کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس وقت وہ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت کار میں سفید رنگ کا سوٹ پہنے ایک ادھیڑ ور شخص بیٹھ رہا تھا۔ اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ ایک باوری پولیس والے نے کھولا تھا۔ یقیناً وہ کوئی با اختیار شخص تھا جس کے لیے پولیس کا باوری شخص دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی پولیس والا کار کے عقب میں موجود پولیس جیب میں بیٹھ گیا، جس میں اس کے علاوہ 3 اور باوری پولیس والے بھی ہتھیاروں سے مسلح بیٹھے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے محافظ تھے۔ اب اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کیا یہ اتنا با اختیار ہوگا کہ مجھے دلاور شیخ کے شر سے نجات دلا سکے۔ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری، وہ اسے روکنے کے خیال سے چوڑی روش کے قریب ہو گئی۔ نہ جانے میرے اشارے پر رکے گا بھی کہ نہیں، یہ سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کانوں میں بریکوں کی تیز چرچراہٹ گونجی۔ اس نے بے ساختہ اس جانب نگاہیں گھمائیں۔ ایک کالے رنگ کی مرسیڈیز نے چوڑی روش کے سامنے رک کر آنے والی گاڑی کا راستہ روک دیا تھا۔ مرسیڈیز کے پیچھے 2 کھلی چھت والی جیپیں بھی موجود تھیں۔ دونوں جیپوں میں 4 افراد سوار تھے۔ مرسیڈیز رکتے ہی جیپ سے ایک مسلح شخص پھرتی سے اترا اور مرسیڈیز کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ اب نہ جانے اس میں کون سوار ہے اور کیا یہ سفید لباس والے سے بھی زیادہ با اختیار ہوگا۔ اس کے محدود سوچیں ان دونوں گاڑیوں میں سوار شخصیتوں کی طاقت کا اندازہ لگانے لگیں۔ مرسیڈیز کے کھلے دروازے سے کالی پتلون میں ملبوس ایک ٹانگ نمودار ہوئی، جس پاؤں میں چمکتا ہوا سیاہی رنگ کا عمدہ بوٹ چمک رہا تھا، اور پھر بڑے اندازہ سے وہ مکمل ہی کار سے باہر آ گیا۔ وہ دراز قد اور کسرتی جسم کا مالک تھا۔ چوڑی چھاتی، اندر کی طرف گھسا ہوا پیٹ اسے کوئی منجا ہوا ریسلر ظاہر کر رہا تھا۔ کار سے باہر آتے ہی اس نے کوٹ کے سامنے والی 2 بٹن بند کیے، آنکھوں پر لگایا، چشمہ اتار کر جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی موٹی بھوری آنکھوں میں عجیب قسم کی بے رحمی حویدہ تھی۔ چوڑی پیشانی، گالوں کی ابری ہوئی ہڈیاں، اٹھی ہوئی باریک ستون ناک، پتلے پتلے ہونٹ، ان پر موجود نفاست ترشی ہوئی مونچھیں اور 3-4 دن کی بڑی ہوئی شیو جیسی داڑھی۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار ہونے کے باوجود مجموعی طور پر اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات تھی کہ تناوش کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔
اس نے ایک سرسری نگاہ تناوش پر ڈالی اور پھر کار کا دروازہ کھولنے والے کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس کے سامنے پکڑ لی۔ ایک سگریٹ نکال کر اس نے اپنے باریک ہونٹوں میں پکڑی۔ سگریٹ پیش کرنے والے نے لائٹر جلا کر سگریٹ سلگائی اور پیچھے ہو گیا۔ وہ سگریٹ کا لمبا کش بھر کر بے تاثر چہرہ لیے ہوٹل سے نکلنے والی کار کی طرف بڑھا۔ اس لمحے تناوش جھرجھری لیتے ہوئے اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی جس سے مدد مانگنے کے لیے وہ اس راستے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ بھی کار سے باہر آ گیا تھا، مگر اس حال میں کہ اس کی ٹانگوں میں ہونے والی لرزش تناوش کو بھی نظر آ رہی تھی۔ تو جسٹس ظہیر امجد صاحب، آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ مرسیڈیز سے برآمد ہونے والی شخصیت کی آواز بھی اس کی جسامت کی طرح بھاری اور پر روب تھی۔ جسٹس ظہیر امجد نے خشک ہوتے ہوئے زبان پر اپنے ہونٹوں پر پھیری اور اس کے حلق سے منمناتی آواز برآمد ہوئی۔ کبیر دادا، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے حال پوچھ لیے، اب کافی بہتر محسوس کرنے لگا ہوں۔ کبیر دادا کی آواز میں چھپا طنز جسٹس ظہیر امجد کو لرزا گیا تھا۔ تناوش وہاں کھڑی خود کو عجیب سا محسوس کرنے لگی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے بھی اس کے یوں کھڑے ہونے کو اہمیت نہیں دی تھی۔ کبیر دادا، مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے کیا؟ جسٹس ظہیر امجد نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تو کبیر دادا کہنے لگے، سنا ہے آپ ہمارے ایک خدمت گار کو پھانسی کی سزا سنانے والے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے کیس کا فیصلہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس اس کی بے گناہی کے لیے کسی مناسب ثبوت کا منتظر ہوں، اس وجہ سے فیصلے ہی تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے۔ کبیر دادا نے استہزائی انداز میں ہنستے ہوئے اپنا پاؤں اس کی کار کے بونٹ پر رکھا۔ وہ کبیر دادا کا آدمی ہے، اس کی بے گناہی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل جناب، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ خوف سے جسٹس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ویسے اتنے سمجھدار ہو یا مجھے دیکھ کر عقل آ گئی ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں کبیر دادا۔ وہ خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں کو تر کرنے لگا۔ کبیر دادا نے ہاتھ میں سلگتی سگریٹ کی راکھ اپنے بونٹ پر رکھے بوٹ پر جھاڑی اور پھر افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا جسٹس امجد ظہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ اوفو یار، دیکھو پھر بوٹ کی پالش خراب کر بیٹھا ہوں۔ آپ کے پاس رومال تو ہوگا؟ جی جی۔ چہرے پر بے بسی کے تاثرات سجائے جسٹس ظہیر امجد نے جیب سے رومال نکالا اور قریب ہو کر کبیر دادا کے بوٹ پر پڑی سگریٹ کی راکھ صاف کر دی۔ کبیر دادا کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پرسوں شام کو میں اپنے آدمی کی رہائی پر اپنی کوٹھی میں پارٹی دے رہا ہوں، ضرور تشریف لائیے گا۔ جی ضرور۔ جسٹس ظہیر نے اس بات میں سر ہلایا اور کبیر دادا واپس اپنی کار کی جانب مڑ گیا۔ اس کی سرسری نگاہ دوبارہ تناوش پر پڑی۔ کار کے دروازے کے پاس رکتے ہوئے وہ خفت اور ذلت کے ملے جلے احساس میں مبتلا جسٹس سے پوچھنے لگا، کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس کی تو شکل و صورت بھی ایسی تھی کہ کئی چاہنے والوں کے لیے دل کے دروازے وار رکھتے، اتنے کہ اسے چناؤ مشکل ہو جاتا، مگر کسی کی ایسی جسارت سے پہلے ہی ایک غلیظ، کمینے اور گھٹیا شخص نے اس پر اپنا ظالمانہ تصرف جما لیا تھا۔ وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی اس کی قید میں تھی۔ اس سے جان چھڑانے کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی تھیں۔ وہ کراچی کی تیز رفتار سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے کندھوں سے کتابوں کا بیگ لٹکائے خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس کے دائیں بائیں زندگی پورے قوت کے ساتھ رواں دواں تھی، جبکہ اس کی مثال زندگی کے اس بہتے دریا میں کسی لاش کی سی تھی۔ خوشی اور غم کے احساسات کا تصور وہ کھو چکی تھی۔ ایک نفرت کا جذبہ تھا جس کے زیر اثر وہ زندگی سے چپٹی ہوئی تھی۔ دلاور شیخ کی عبرت ناک موت ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی خوشی تھی۔ دلاور شیخ کی بیوی بننے سے موت کو گلے لگا لینا کئی گنا زیادہ آسان تھا، لیکن مرنے سے پہلے ہی وہ اس موضوع کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا مرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس خوشکن مناظر کو دیکھنے کے لیے وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھی، مگر ہر وقت اس سوچ میں کھوئے رہنے کے باوجود اسے کوئی مناسب حل نہیں سوجھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اپنی اس خواہش کو کیسے پورا کر پاتی۔ ایسا کوئی طریقہ اسے نہیں سوچ رہا تھا جس سے وہ ذلیل کا غلیظ سر اپنے ہاتھوں سے تن سے جدا کر دے۔ وہ اپنے کالج سے کافی آگے آ چکی تھی۔ کپڑوں کے ایک بازار میں گھس کر وہ مختلف دکانوں کے آگے لٹکے خوبصورت لباس دیکھنے لگی۔ پلاسٹک کے مجسموں کو ایسے عجیب و غریب لباس پہنائے گئے تھے جو اس نے خود تو کیا، کسی اور عورت کے بدن پر بھی نہیں دیکھے تھے۔ کپڑوں کی مارکیٹ سے نکل کر وہ جوں توں اور کی مارکیٹ میں گھس گئی۔ دکانوں کے سامنے سے آہستہ روئی سے گزرتے ہوئے وہ حسرت ناک نگاہوں سے ان قیمتی جوتوں کو دیکھتی رہی جو اس کی قوت خرید سے کہیں باہر تھے۔ اپنے پاؤں کی طرف نظر دوڑانے پر اسے وہی پرانے جوتے نظر آئے۔
جو وہ پچھلے 2 سال سے پہنتی چلی آ رہی تھی۔ کثرت استعمال سے جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے، ان کی اوپری چمک دمک بھی بس پالش کی مرہون منت تھی۔ اس بازار سے نکل کر وہ سبزی بازار میں گھس گئی۔ ریڑھیوں اور سٹالوں پر سجے مختلف اقسام کے عمدہ پھل اس کی اشتہا بڑھانے لگے۔ بہت سارے پھلوں کا تو اسے ذائقہ تک معلوم نہیں تھا کہ کبھی چکھنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ سبزی بازار کا اختتام نسبتاً چوڑے بازار میں ہوا، جہاں ہر قسم کا سامان سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ماحول میں کوئی خالی ذہنی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس بازار کے بعد بڑی سڑک کی شروعات ہو گئی تھی، جس کے جوانب میں بڑی عمارتیں، کمرشل پلازے اور خوبصورت ہوٹل نظر آ رہے تھے۔ ہوٹلوں کی پارکنگ میں نظر آنے والے رش سے اس نے اندازہ لگایا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ جیب سے اپنا سستا موبائل فون نکال کر اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہے تھے۔ اسے اچانک بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس کے لنچ باکس میں رات کی باسی دال کے بنے ہوئے پراٹھے موجود تھے۔ اگر اسے ایسی مناسب جگہ نظر نہ آئی جہاں بیٹھ کر وہ پیٹ پوجا کر سکتی۔ کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس وقت وہ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت کار میں سفید رنگ کا سوٹ پہنے ایک ادھیڑ ور شخص بیٹھ رہا تھا۔ اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ ایک باوری پولیس والے نے کھولا تھا۔ یقیناً وہ کوئی بااختیار شخص تھا جس کے لیے پولیس کا باوری شخص دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی پولیس والا کار کے عقب میں موجود پولیس جیب میں بیٹھ گیا، جس میں اس کے علاوہ 3 اور باوری پولیس والے بھی ہتھیاروں سے مسلح بیٹھے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے محافظ تھے۔ اب اس کو یہ اندازہ نہیں تھا، کیا یہ اتنا با اختیار ہوگا کہ مجھے دلاور شیخ کے شر سے نجات دلا سکے؟ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ وہ اسے روکنے کے خیال سے چوڑی روش کے قریب ہو گئی۔ نہ جانے میرے اشارے پر رکے گا بھی کہ نہیں، یہ سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کانوں میں بریکوں کی تیز چرچراہٹ گونجی۔ اس نے بے ساختہ اس جانب نگاہیں گھمائیں۔ ایک کالے رنگ کی مرسیڈیز نے چوڑی روش کے سامنے رک کر آنے والی گاڑی کا راستہ روک دیا تھا۔ مرسیڈیز کے پیچھے